ساری معاشرت کے باب کا سب سے اصل الاصول وہ ہے جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان ہے ہی وہ کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں، سلامت رہیں، ان کی زبان سے بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کے ہاتھ سے بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور زبان اور ہاتھ کا ذکر بھی اس لیے ہے کہ عام طور سے تکلیفیں ان سے پہنچتی ہیں، ورنہ کسی بھی طرح دوسرے کو تکلیف پہنچانا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ فرمایا مسلمان ہے ہی وہ، یعنی جو شخص تکلیف پہنچائے، اپنے ہاتھ سے پہنچائے، زبان سے پہنچائے، کسی طرح بھی پہنچائے، وہ حقیقت میں سچا مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ مسلمان ہے ہی وہ جس سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ بنیاد ساری اصل الاصول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، اور ساری شریعت میں اس کے احکام بھرے پڑے ہیں۔ دیکھو جماعت کی نماز کی کتنی بڑی تاکید ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت سے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جا کر۔ اس لیے یہ جماعت جو ہے سنت مؤکدہ قریب بواجب ہے، واجب ہے تقریباً، لیکن یہ حکم ہے کہ اگر کسی شخص نے لہسن کھایا ہوا ہو حدیث میں، یا پیاز کھائی ہوئی ہو کچی اور اس کے منہ سے بو آ رہی ہو، تو وہ مسجد میں نہ جائے۔ اور فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی بیماری میں ہے، بیماری میں مبتلا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے سے بو آتی ہے، اس کو دوسرے لوگوں کو بو محسوس ہوتی ہے یا اس سے گھن آتی ہے، تو اس کے لیے وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھے گا، وہ گھر میں پڑھے نماز، تاکہ دوسروں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اب دیکھو جماعت اتنی اہمیت کی چیز کہ جس کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ جو جماعت میں نہیں جاتا اس کے گھروں کو آگ لگانے کا مستحق ہے وہ، لیکن اس وجہ سے کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، اس وجہ سے فرما دیا کہ وہ فقہاء کرام نے فرمایا کہ وہ مسجد میں نہ جائے، گھر میں نماز پڑھے۔ حجر اسود کی کتنی زبردست فضیلت ہے کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو شخص حجر اسود کا بوسہ لے تو یہ ایسا ہے، یہ حجر اسود جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے زمین کے اندر۔ جیسے کسی نے بوسہ لیا حجر اسود کا تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستے ہاتھ پر گویا بوسہ دیا اور اللہ تعالیٰ سے مذاکرہ، اتنا زبردست۔ اور یہ فرمایا کہ قیامت کے دن یہ آئے گا تو اس کے یہ ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے اس کا استلام کیا ہوگا۔ تو اتنی فضیلت ہے، لیکن فرمایا کہ اگر اس حجر اسود کو بوسہ لینے کے لیے کسی کو دھکا دینا پڑے، کسی کو تکلیف ہوتی ہو، دھکا دینا پڑے، بہت زیادہ ہجوم ہو، تو پھر حجر اسود کا استلام کرنا یا بوسہ دینا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس لیے کہ حجر اسود کا بوسہ لینا یہ تو ایک مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن کسی مسلمان کو تکلیف سے بچانا یہ واجب ہے، اور تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس لیے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر کے کوئی مستحب کام کرے آدمی تو یہ کسی طرح بھی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب چونکہ معاشرت کے احکام سے بالکل بے پرواہ ہو گئے ہیں ہم لوگ، دین کا حصہ سمجھتے ہی نہیں، تو نتیجہ دیکھو حجر اسود پر کیا طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہوتا ہے۔ روز کا نقشہ ہے، وہاں جا کے حجر اسود کے اوپر ایک ہجوم ہے، دھکا پیل ہے، کوئی شریعت سے اس کا تعلق نہیں ہے، اور حرام کام ہے جو ہو رہا ہے۔ عین حجر اسود کی جگہ پر کعبے کے سائے میں یہ حرام کام کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ شوق میں
پرواہ نہیں کرتے ہیں. شوق ہے بس حجر اسود کا بوسہ لینے کا، تاکہ میں کہہ سکوں کہ بھئی میں نے بھی بوسہ لیا ہے حجر اسود کا، یہ دل کو اپنے تسلی دے سکوں کہ میں نے بھی حجر اسود کا بوسہ لیا ہے. تو اس کے لیے کسی کو دھکا دینا پڑے، کسی کو تکلیف پہنچانی پڑے، دھکا پیل کرنی پڑے، لیکن یہ شوق پورا کروں گا. تو ہمارے حضرت والا حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین اتباع کا نام ہے. جو حکم ہے اس کا اتباع کرو. شوق پورا کرنا یہ کوئی دین کا یہ دین نہیں ہے کہ شوق ہو گیا، کسی بھی عبادت کا شوق ہو گیا، کسی بھی مستحب کام کا شوق ہو گیا، بس وہ شوق پورا کرنا ہے. یہ دین نہیں ہے. دین یہ ہے کہ شریعت کا حکم کیا ہے یہ دیکھو. اگر فرض کرو کہ دھکا مکا کر کے کسی طرح حجر اسود پر پہنچ گئے اور وہاں جا کے حجر اسود کا بوسہ لے بھی لیا اور اس سے دھکا مکا کر، تو وہاں آخرت میں جب سوال ہوگا کہ تم نے کسی مسلمان کو دھکا دیا تھا، اور وہاں جو لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں کون آدمی ہے کون نہیں، اس سے معافی مانگنا بھی ممکن نہیں ہے کہ بعد میں معافی مانگ لیں، اس سے معافی مانگنا بھی. اور مسلمان کا اگر تکلیف پہنچائی اور اس کا حق پامال کیا اور اس سے معافی نہ مانگی، اس نے معاف نہ کیا، تو وہاں جو پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. اور اگر ساری زندگی حجر اسود کا بوسہ نہ لے سکا تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے تو نے حجر اسود کا بوسہ کیوں نہیں لیا، کیونکہ فرض نہیں کیا اللہ نے، واجب نہیں کیا. اس واسطے یہ چیزیں جو ہیں یہ شریعت کا مزاج بتا رہی ہیں. شریعت کا مزاج کیا ہے؟ آج جو ہمارے اوپر بلا مسلط ہے تو اس میں جہاں اور معصیتوں اور گناہوں کی ہے، تو ایک بہت بڑا گناہ جو ہے ایک تو حرام خوری کا ہے کہ معاملات میں حلال و حرام کی پرواہ نہیں ہے. میں جو آمدنی کما رہا ہوں وہ میرے لیے حلال ہے کہ نہیں ہے. میں اگر ملازمت کر رہا ہوں تو ملازمت کا حق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. کوئی کام چوری تو نہیں کر رہا، اور صحیح وقت دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا ہوں. اور دوسرے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہوں، اس کی پرواہ نہ ہونے کی وجہ سے ایک اللہ بچائے عذاب مسلط ہے ہمارے اوپر. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری مغفرت فرما دے اور ہمارے حالات کو درست فرما دے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ شعبہ جو ہے دین کا یہ بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر میں تشریف لے جاتے تھے اور سفر کے دوران پیشاب کی حاجت ہوتی تھی تو پیشاب کرنے کے لیے بھی جگہ اس طرح تلاش کرتے تھے جیسے کہ قیام کرنے کے لیے جگہ تلاش کرتے ہیں، کہ ایسی جگہ نہ ہو کہ جہاں پیشاب کرنے سے دوسرے گزرنے والوں کو تکلیف پہنچے. اس لیے اس کا خاص طور سے اہتمام کر کے جگہ تلاش کرتے تھے کہ کسی کو ادنا تکلیف نہ پہنچے. کان یرتاد لبولہ کما یرتاد لمنزلہ، یہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں. اس طریقے سے آپ تلاش کیا کرتے تھے. تو قدم قدم پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مذکور ہے. حدیث میں آتا ہے کہ شب برات کا جہاں ذکر آیا ہے سنن نسائی میں، تو وہاں شب برات تھی اور آپ اس روز بقی کے قبرستان تشریف لے گئے تھے. تو حدیث میں یہ الفاظ ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب آپ بستر سے اٹھے تو دھیرے سے اٹھے کہ کہیں برابر میں عائشہ سوئی ہوئی ہیں ان کی نیند میں خلل نہ ہو جائے. اٹھے قام رویدن، دھیرے سے اٹھے. فتح الباب رویدن، دروازہ آہستگی سے کھولا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حالانکہ شب برات تھی اس میں اگر جاگنا تھا تو حضرت عائشہ کے لیے بھی فضیلت کی چیز تھی، لیکن کوئی واجب نہیں تھا، فرض نہیں تھا اور اٹھانا کوئی ضروری بھی نہیں تھا.
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہتمام فرمایا کہ آہستگی سے ہو، کوئی اتنا اس سے آواز نہ ہو کہ ان کی آنکھ کھل جائے۔ تو قدم قدم پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اہتمام فرمایا کہ کسی کو تکلیف، مسجد میں آؤ تو فرمایا کہ مسجد میں کوئی ہتھیار یا کوئی نوکدار چیز لے کر نہ آؤ کہ بے خیالی میں کسی کو لگ جائے۔ یہ سارے احکام پھیلے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا کہ دیکھو ایک ساتھ کھانے کے وقت 2 کھجوریں ایک دم سے نہ لے لو۔ تھالی میں کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، بیٹھے لوگ کھا رہے ہیں، تو فرمایا کہ ایک ایک کھجور کھا رہے ہیں لوگ، تو تم